وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. جیسا کہ ہماری تفسیر چل رہی تھی سورۃ المعارج، سورہ معارج کی آیت نمبر 18 تک تفسیر ہو چکی تھی. آج سورہ معارج آیت نمبر 19 سے ہماری تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان ہلوعا ہے، بے شک انسان ہلوعا پیدا کیا گیا ہے. ہلوعا کسے بولتے ہیں اس کے بعد والی دو آیت ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کسی مصیبت پہنچتی ہے گھبرا جاتا ہے. نقصان ہوا مال کا، کیوں اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیا. بچوں کو کوئی تکلیف ہوئی، کیوں اللہ ہمارے گھر میں ایسا کرتا ہے. جزوعا، گھبرا جاتا ہے. جبکہ انسان مصیبت کے وقت صبر کرے، کچھ نہ بولے. لیکن ایک کیا کرتا ہے ایک مسلمان، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے مال میں، گھر میں، اولاد میں، گھبرا جاتا ہے. جبکہ ایوب علیہ السلام 19 سال تک تکلیف میں تھے، کچھ بھی نہیں بولا انہوں نے. ایک لفظ یہ نہیں بولا کہ اللہ تو مجھے بیماری کیوں دیا، یہ بھی نہیں بولے. 19 سال تک بیمار تھے. پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب انسان کے پاس مال آتا ہے صدقہ نہیں کرتا ہے انسان. جب سب کچھ اللہ اسے دیتا ہے، دنیا دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، لیکن وہ اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے. جب پیسہ نہیں تھا تو گھبرا جاتا ہے، کیوں اللہ نے مجھے غریب بنایا. جب اللہ اس کو مال سے نوازتا ہے تو منوعا، صدقہ و خیرات نہیں کرتا ہے. جبکہ ایک مسلمان ہمیشہ صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، جب وہ مالدار ہو تب بھی صدقہ و خیرات کرے، غریب ہے تب بھی وہ ایک مسلمان ہمیشہ ہمیشہ صدقہ و خیرات کرے. ایک مومن کی یہ پہچان ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ الا المصلین، مگر نماز پڑھنے والے. نماز پڑھنے والے الذین هم علی صلاتهم دائمون. نماز پڑھنے والوں کی دو قسم ہیں. یہ کبھی کبھی نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں. یہاں جن لوگوں کا ذکر ہے دائمون، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، ہمیشہ نماز پڑھنے والے. یہ نماز پڑھنے والے ایسے ہی جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے بولتی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی صبر کرتے ہیں. یہ نماز پڑھنے والے جب ان کو اللہ مال دیتا ہے تو خرچ کرتے ہیں. وہی اللہ نے کہا کہ الا المصلین، مگر نماز پڑھنے والے. اگر آپ نماز پڑھیں گے ہمیشہ 5 وقت کی، ہر دن جب آپ کو مصیبت پہنچے گی آپ بولے کہ الحمدللہ اللہ کی طرف سے مصیبت ہے. بس جب اللہ نے آپ کو مال دیتا ہے تو آپ خرچ کرتے ہیں. جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو اکثر وہ انسان کیا کرتا ہے، گھبرا جاتا ہے مصیبت کے وقت سے. والذین فی اموالہم حق معلوم، اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس میں حق ہے. کیا ہے؟ زکوٰۃ. 85 گرام سونا ہے، اس پر 1 سال گزر گیا تو آپ کو اس میں زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. 595 گرام چاندی ہے، اس پر 1 سال گزر گیا تو آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. اچھا، مال کا جو حق ہے وہ کن لوگوں کو آپ کو دینا ہے؟ یہ جو مال آپ کے پاس ہے آپ کن لوگوں کو دیں گے؟ 2 قسم کے لوگ ہیں. للسائل والمحروم، سائل مانگنے والے، جیسا کہ آتے ہیں نا، پھرتے ہیں فقیر وہاں پھرتے ہیں، 1 روپے دو، 2 روپے دو، ان کو بھی آپ خرچ کرو، اس لیے بولتے ہیں سائل. محروم کسے بولتے ہیں؟ وہ آپ کے ریلیشن میں ہو سکتے ہیں جو نہیں مانگتے. کئی لوگ ہیں ان کا مہینہ کا خرچہ جو ہے نا 50,000 ہے، لیکن وہ کماتی ہی 30,000. وہ 20,000 نہیں مانگتے، شرم کی وجہ سے گھر میں رہتے. گھر ہے ان کے پاس، سب کچھ ہے، لیکن گھر چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. یہ لوگ محروم ہیں. وہ آپ کے بھائی بھی ہو سکتے، آپ کے بہن بھی ہو سکتے، آپ کے ریلیشن میں ہو سکتے. ایسے لوگوں کو بھی ایک مسلمان دے. ایک ہوتا ہے کہ مانگنے والا، ایک ہوتا ہے کہ نہیں مانگتا. دونوں کو ایک مسلمان صدقہ و خیرات کرے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ مومن کون ہے؟ والذین یصدقون بیوم الدین، قیامت پر یقین رکھتا ہے کہ قیامت ہے، کنفرم ہے. قیامت یقین ہے نا، تب کو قیامت ہے کنفرم. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، ایک مومن وہ ہے جو ہمیشہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے. ہمیشہ ہمیشہ ایک مسلمان اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہے، کیونکہ ہمارا جو عقیدہ ہے
وہ ایک مسلمان کے دل میں 3 چیزیں ہونی چاہیے. ایک اللہ کی رحمت سے امید, اللہ مجھے جنت دے گا. دوسرا اللہ کے عذاب سے ڈر, یہ بھی ہمارے دل میں ہونا چاہیے. تیسرا اللہ سے محبت. تینوں چیز ایک مسلمان کے دل میں ہمیشہ ہمیشہ ہونا چاہیے. ایک ہے کہ ڈر, کہیں اللہ مجھے عذاب نہ دے دے. ساتھ میں امید, اللہ مجھے جنت بھی دے گا انشاءاللہ. تیسرا اللہ سے محبت. وہی اللہ نے کہا ایک مومن ہمیشہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے. اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کر جہنم کو یاد کر کے روتے ہیں, تنہائی میں بیٹھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے, وہ آنسو کی قیمت اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا ہے. عین بکت فی جوف اللیل من خشیت اللہ عز وجل. ایک مسلمان تنہائی میں رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے, اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتا ہے, ایسے آنکھ پر اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام کر دیتے ہیں, جہنم کو حرام کر دیتے ہیں. وہی اللہ نے کہا کہ ایک مومن وہ ہے جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتا ہے. ان عذاب ربہم غیر مأمون, یہ وہ اللہ کا عذاب جو ڈرنے والی چیز, اللہ کا عذاب جو نا ڈرنے والی چیز ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جو نا والذین هم لفروجہم حافظون, اے لوگو تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو مجھے 2 چیز کی گارنٹی دے گا, میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن له الجنہ. 2 چیزوں کی گارنٹی دینا ہے, ایک زبان کی, دوسرا شرمگاہ کی. انسان ان دونوں کی حفاظت کر لے گا توحید کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الا علی ازواجہم, حلال کون ہے؟ بیوی ہے جو حلال ہے. او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. ایک ہے کہ بیوی حلال ہے, دوسرا لونڈی. لونڈی آج ہمارے ماحول میں نہیں ہے, اس وجہ سے جو اس پر بحث نہیں کریں گے. لونڈی حلال ہے اور بیوی جو ہے نا وہ حلال ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. جو بیوی اور لونڈی کے علاوہ زنا کرتا ہے یہ مسلمان حد سے تجاوز کرنے والا ہے. جو حلال ہے ہمارے لیے بیوی اور لونڈی ہے, اس کے علاوہ کوئی عورت حلال نہیں ہے. اس کے علاوہ کسی سے, اس کے علاوہ کوئی عورت حلال نہیں. اگر کوئی مسلمان زنا کرتا ہے تو وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے, گناہ کرنے والا ہے, حرام کرنے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتا ہے. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. کوئی آپ کے پاس پیسہ رکھتے ہیں, بھائی امانت سے رکھو, آپ امانت سے رکھنا چاہیے, ایک مومن کی پہچان. آپ کسی کے پاس قرض لیتے ہیں, آپ امانت سے آپ کو لوٹانا چاہیے, آپ مومن کی پہچان. ایک ہوتا ہے کہ امانت میرے اور آپ کے درمیان, ایک ہوتا ہے کہ امانت میرے اور اللہ کے درمیان. میرے اور آپ کے درمیان قرض ہے, مجھے اس کو لوٹانا ہے. میرے اور اللہ کے درمیان امانت کیا ہے؟ تنہائی میں اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا ہے, شریعت کی حفاظت کرنا ہے, گناہ نہ کرنا ہے. تنہائی میں روم میں ہی کوئی نہیں دیکھ رہا, ایسے وقت آپ شریعت کی حفاظت کرتی ہیں, دین کی حفاظت کرتی ہیں. ایسے وقت آپ اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتے ہیں, گناہ نہیں کرتے ہیں, گویا کہ اللہ کی امانت کی بھی آپ حفاظت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ والذین هم بشہاداتہم قائمون. نیک لوگ وہ ہیں جب ان کو بلایا جاتا ہے, آؤ بھائی گواہی دو, سچے سچے گواہی دیتے ہیں. اگر آپ کے والد کے خلاف بھی گواہی دینا ہے تو سچے گواہی دو, سچا سچا گواہی دو. خاندان میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, آپ کو بلاتی ہیں, آؤ گواہی دو, آپ سچے طور پر گواہی دینا ہے, جھوٹا نہیں. نہیں ہمارا ریلیشن ہے, ہم جھوٹی گواہی دیں گے, نہیں, جائز نہیں, حرام ہے شریعت. نہیں ہمارے ابو ہیں, ان کے خلاف میں کیسے گواہی دو؟ نہیں, سچے گواہی دینے والا ایک مومن کی پہچان ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ والذین هم علی صلاتہم یحافظون. مومن وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے. یحافظون کا مطلب نبی نے جس طرح نماز پڑھا ہے اس طرح نماز پڑھتا ہے, اور وقت پہ نماز پڑھتا ہے. 5 وقت نماز پڑھنا کمال نہیں ہے, وقت پہ نماز پڑھنا, نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا, یہ مومن کی پہچان ہے. اولئک فی جنات مکرمون. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں ان کی عزت کریں گے, ان کا احترام کریں گے. یعنی کہ مومن کون ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتے ہیں, جو ہمیشہ نمازوں کی حفاظت کرنے والا, دوسرا بندوں کا حق ادا کرتا ہے, اور ساتھ میں ریلیشن میں کوئی غریب ہی ان کو بھی صدقہ و خیرات کرتا ہے, اور قیامت پر ایمان لاتا ہے. چوتھا اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے ہمیشہ. ہمیشہ آپ کے دل میں بات ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہ دے دے, یعنی کہ ہمیشہ ایک مسلمان. اور اسی طرح اس کے لیے حلال کون ہے؟ بیوی اور لونڈی, اس کے علاوہ کوئی حلال نہیں ہے. اس کے علاوہ مومن وہ ہے جو امانت کی حفاظت کرتا ہے. منافق کون ہے؟ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ. منافق وہ ہے جو وعدہ خلافی کرتا ہے. جب ایک مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے, پھر
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتی کہ والذین هم بشہاداتہم قائمون، مومن وہ ہے جو سچا جو نا انصاف، یعنی کہ گواہی سچی گواہی دیتا ہے، جھوٹی گواہی نہیں دیتا ہے، یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ نے کہا فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین۔ جب آپ وسلم قرآن پڑھتے ایک کافر گھور کے آ کے دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ وسلم قرآن پڑھتے کافر گھور کے آ کے دیکھتے تھے، گھور کے کیا کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ وسلم کے قرآن سن کر جو نا مذاق اڑاتے تھے، جب آپ وسلم قرآن پڑھتے گھور کر دیکھ کر پھر مذاق اڑاتے تھے، نعوذ باللہ، جماعت کی شکل میں آتے تھے، عزین، ایک کافر جماعت کی شکل میں آ کر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ ایطمع کل امرئ منہم ان يدخل جنۃ نعیم، کہ ہر انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ جنت پہ داخل ہو جائے گا؟ ہر انسان جنت پہ داخل ہوگا نہیں، وہی داخل ہوگا جو توحید پرست ہے۔ کافر داخل ہوگا، قبر پرست، یعنی کہ کئی لوگ گمراہ ہیں، جو توحید پرست ہے وہی جنت میں داخل ہوگا۔ وہی اللہ نے کہا ایطمع، ہر انسان یہ گمان کرتا ہے کہ میں جنت پہ داخل ہو جاؤں گا، بلکہ کافر بھی یہی کہتا ہے۔ یہودی کیا بولتا ہے کہ ہم جنت پہ داخل ہوں گے، عیسائی بولتی ہے کہ ہم جنت پہ داخل ہوں گے۔ اللہ نے کہا کہ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہر شخص جنت پہ داخل نہیں ہو سکتا۔ انا خلقناہم مما یعملون، بے شک ہم کو معلوم ہے کہ ہم نے ان کو کس چیز سے پیدا کیا، معلوم ہے، ہر انسان کو معلوم ہے کہ اللہ نے ان کو کیسے پیدا کیا ہے۔ خلقناہم مما، یا تم خود جانتے ہو کہ اللہ تم کو کیسے پیدا کیا۔ جب یہ آیت پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں تھوکتے ہیں، بولتے ہیں کہ اسی طرح حقیر منی سے اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ خلقناہم، ہم نے تم کو پیدا کیا، مما یعملون، جس کو تم جانتے ہو۔ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ اللہ نے اس کو کیسے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، اللہ تعالیٰ مشرق اور مغرب کی قسم کھاتے ہیں۔ مشرق جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، مغرب جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ یہاں اللہ مشارق، ایک ہے کہ مشرق، اس کی جمع مشارق، مشرق ایک نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہے، ایک سے زیادہ ہے۔ کیسے؟ مفسرین نے کہا کہ جنا آج سورج یہاں سے طلوع ہوتا ہے تو کل تھوڑا ہٹ کر طلوع ہوتا ہے، تھوڑا ہٹ کر۔ ہر دن جو نا جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہیں سے طلوع نہیں ہوتا ہے، تھوڑا ہٹ کے طلوع ہوتا ہے۔ سورج جہاں یہاں غروب ہوا کل تھوڑا ہٹ کے غروب ہوتا ہے۔ ہر دن ایک ہی جگہ غروب نہیں ہوتا ہے، سورج تھوڑا ہٹ کے غروب ہوتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ مشرق اور مغرب کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ انا لقادرون، ہم کو طاقت ہے، اللہ کے اندر طاقت ہے۔ کیا طاقت ہے؟ قدرت ہے اللہ کے پاس۔ کس چیز کے بارے میں؟ الا ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کافروں کو ہٹا کر ایک نئی امت اللہ تعالیٰ لا سکتا ہے، اللہ کے لیے آسان۔ جس طرح اللہ نے قوم لوط کو اللہ نے برباد کر دیا، صدوم جو قبیلہ تھا، قوم نوح کو اللہ نے برباد کر دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کافروں کو بھی ہٹا کر ایک اور امت اللہ تعالیٰ لا سکتی ہے۔ اللہ قدرت، وما نحن بمسبوقین، اللہ اس میں ہار ماننے والے نہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے پاور کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فذرہم یخوض، اے نبی ہم کافروں کو چھوڑ دو، فذرہم، اے نبی ان کافروں کو چھوڑ دو، یخوضوا، وہ بکواس کرتے ہیں، نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، ویلعبوا، دنیا میں کھیلے کودے، یہ کافر کر لینے سن۔ آج دنیا میں کیا کرتے ہیں کافر؟ کھیل کودتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یوعدون، کل قیامت کی نہ آئیں گے تو وہاں معلوم ہوگا کہ ان کے لیے جہنم ہے، جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ کافر دنیا میں کیا سمجھتے ہیں؟ مذاق کرتے ہیں، لیکن کل قیامت کی نہ آئیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ جو نا ان کو جہنم کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یوم یخرجون من الاجداث، یہ کافر قبر سے نکلیں گے۔ اچھا کیسا نکلیں گے کافر قبر سے؟ اللہ نے کہا سراعا، جلدی جلدی، قبر سے جو نا جلدی نکلیں گے۔ کتنا جلدی؟ کیسا؟ ایک مثال اللہ نے ذکر کرتی ہے، کأنہم الی نصب، نصب مطلب وہاں سمجھو کہ جو نا بت ہے، کافر کیا ہے؟ کوئی بت دیکھتا ہے تو بھاگ کے جا کے جو نا اس کو بوسہ دیتا ہے، یعنی کہ گویا کہ کافر ایسا قبر سے نکلتا ہے گویا کہ بت کے پاس جا کے بوسہ دینا ہے، بت کے پاس جانا ہے۔ کوئی کافر اگر بت دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ دوڑ کے جا کے اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، یعنی کہ قبر سے ایسا نکلے گا کافر گویا کہ جلدی جلدی نکلے گا، گویا کہ بت کے پاس اسے جا کے کھڑا ہونا۔ وہاں کوئی بت تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مثال دیتی ہے کہ جو نا لوگ، تمام لوگ جو نا قبر سے جلدی جلدی نکلیں گے۔ خاص طور پر کافروں کے بارے میں یہاں ذکر ہے، جب کافر قبر سے نکل کے آئے گا تو کافر اندھا ہوگا، اندھا ہوگا کافر۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، کافروں کو اندھا بنا کر اللہ تعالیٰ قبر سے اٹھائیں گے۔ اکرمہ جو مفسر ہیں
انہوں نے کہا کہ کافر اندھا رہیں گے لیکن ایک چیز دیکھیں گے، وہ ہے کہ جہنم. کافر جہنم کے علاوہ کچھ نہیں دیکھے گا حشر کے میدان، جہنم کے علاوہ کچھ نہیں دیکھے گا، یعنی کہ اللہ اس کو اندھا بنا دے گا کافر. جب کافر قبر سے نکلے گا خاشعۃ ابصارهم، اپنی آنکھوں کو جھکائے ہوئے ہوگا، جھکائے ہوا آنکھوں کو. جیسا کہ کوئی انسان چوری کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے سر کو جھکائے ہوئے رہتا ہے. اس طرح کافر بھی حشر کے میدان میں اپنے چہرے کو جھکائے ہوئے ہوگا. ترحقهم ذلہ، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. کافر ذلیل کے مارے جو نا اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہوگا حشر کے میدان میں. ذالک اليوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہ دن ہے کافر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. آج بھی کافروں کو، بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں خاص طور پر، یعنی کہ یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم کافروں تک دین پہنچائیں. آپ جس فیلڈ میں آپ ہیں اس فیلڈ میں آپ کافروں کو دین پہنچاؤ. کم از کم ایک قرآن تلگو زبان میں ایک قرآن لے کر کسی نان مسلم کو دے دو. آپ کام کرنے والے ہیں، جاب کرنے والے ہیں، آپ کے دوست ہوں گے نان مسلم، یہ قرآن بس تلگو زبان میں، تمل زبان میں، انگلش زبان میں، کافر جو زبان جانتا ہے دے دو بس. کم از کم اتنا سب کرنا چاہیے، یاد رکھیں. کیونکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہم کافروں کو تک دین پہنچائے. گرچہ کافر دین پہنچانے پر آپ کا مذاق اڑائے کیوں نہ ہو، کیونکہ ہمارے نبی کا بھی مذاق اڑاتے تھے، قرآن سن کر مذاق اڑاتے تھے. اگر کافر مذاق بھی اڑائے لیکن آپ کا کام جو ہے نا ان تک دین پہنچانا ہے. یہ سورہ معارج کی تفسیر جو ہے نا ہماری ختم ہوئی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح تفسیر سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. کل صبح میں انشاءاللہ سورہ نوح کی جو ہے نا ہماری تفسیر ہوگی مکمل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.